صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے ایک اور رپورٹ دیکھتے ہیں. جو بچے گھر کے اندر موبائل اور کمپیوٹر پر وقت گزارتے ہیں ان میں وائٹامن ڈی کی کمی ہو رہی ہے. ماہرین صحت بچے اکثر باہر کھیل کود کرتے ہیں جس سے ان کو سورج کی روشنی کے فوائد ملتے ہیں، لیکن ماہرین اب اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ بچے زیادہ وقت جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے بجائے گھر کے اندر ہی موبائل اور کمپیوٹر پر گزار رہے ہیں، جس کے باعث بچوں میں قدرتی وائٹامن ڈی کی کمی پیدا ہو رہی ہے. وائٹامن ڈی ہمارے جسم کے لیے انتہائی اہم ہے، خصوصاً ہماری ہڈیوں کی نشو و نما اور صحت کے لیے. یہ کیلشیم اور فاسفورس کو جسم میں جذب کرنے میں مدد کرتا ہے اور ہڈیوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے دماغ کی نشو و نما اور جلد کی صحت کے لیے بھی انتہائی اہم ہے. قدرت نے ہمارے لیے سورج کی روشنی میں اس کا خزانہ رکھا ہے. سورج کی روشنی ہمیں مفت کا وائٹامن ڈی دیتی ہے. بچوں کو کچھ دیر سورج کی روشنی میں جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے تاکہ وائٹامن ڈی حاصل ہو سکے. وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ایسے بچوں میں ہڈیوں کی صحت کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے اور ان میں کیلشیم کی کمی کا خطرہ ہے. یہ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں میں بھی یہ پرابلم بہت آ رہا ہے وائٹامن ڈی کا. اور بہت خوبصورت آپ نے ایک بات ابھی سنی کہ سورج کی روشنی میں زبردست وائٹامن ڈی ہے، مگر ظاہر ہے کہ اب ہمارے عجیب و غریب ہمارے زندگی کا انداز ہو گیا ہے کہ گھر دروازے بند، کھڑکیاں بند، گیلریاں بند، اور آفیسز میں جائیں تو بھی وہاں بھی اب جو تقریباً کورڈ ایریاز ہیں ہمارے، تو زہے قسمت کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کریں، سورج طلوع ہو، اور وہ جو سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق چاشت، جیسے سورج طلوع ہونے کے 20 سے 25 منٹ کے اندر 20 منٹ کے بعد اشراق چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اشراق چاشت کی نماز اللہ کی توفیق ملے تو ادا کریں، اور اشراق چاشت کی نماز کے بعد کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بھی دھوپ دیں، ہڈیوں کو دھوپ دیں. اس میں مطلب یہ عمر کے ساتھ نہیں، آپ سب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. اسلامی بہنیں پردے کی اور شریعت کی اور ساری رعایتوں کے ساتھ کہ کہیں بے پردگی نہ ہو، اہتمام کریں. اور اس میں اسپیشلی بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو دھوپ دیں، ان کی ہڈیوں کو دھوپ دیں. شام کی دھوپ بھی بعض میں نے مشورہ کیا تھا، تو شام کو بھی جو دھوپ ہوتی ہے اس سے بھی مفید قرار دیا گیا، یعنی عصر کی نماز کے بعد کی جو ایک دھوپ ہوتی ہے اس کو بھی مفید قرار دیا گیا ہے. تو اس طرح اپنے آپ کو دھوپ دینے کی، ہو سکتا ہے یہ دھوپ آپ کی آنکھوں کو، آپ کی عقل کو، آپ کے چہرے کو، یعنی بہت سارے چہرے ہو سکتا ہے کہ ایسے پاسبل ہے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر تردید یا تصدیق کر دے، ہو سکتا ہے کہ یہ دھوپ سے آپ کے چہرے کے مسائل بھی حل ہوں. کئی لوگوں کے چہروں کے پرابلم ہے، پھر وہ کریمیں اور طرح طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ سورج کی روشنی سے چہرے کی بشاشیت اور چہرے کی جو تازگی اور توانائی ہے یہ بھی بحال ہو سکتی ہے. کہ ہڈیاں ہمارے چہرے کے اندر بھی ہڈیاں ہیں، دماغ کے اندر بھی ہڈی ہے، ہمارے ہاتھ پہ ہر جگہ ہڈیاں ہیں، اور وائٹامن ڈی کی ضرورت تو ہمارے بدن کو ہے ہی ہے. تو بچوں کو بھی لیں، تو بچوں کو لے کر بیٹھیں گے تو ظاہر ہے تو خود بھی آپ اس کا اہتمام کریں گے. تو اپنی بھی صحت کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور جو ایک شریعت مطہرہ کے احکام کے مطابق، یہ بار بار تاکید کرنی پڑتی ہے شریعت مطہرہ، تاکہ مطلب کہ کپڑوں کے لحاظ سے، بے پردگی کے لحاظ سے، مرد اور عورت کے، اجنبی مرد اور عورت کے جو ملنے جلنے کے لحاظ سے، ان تمام تر احتیاط، بے احتیاطی کا دور ہے اور ایک ماڈرنزم ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے پارکوں کے نام پر، تو ایکسرسائز کے نام پر، تو جیم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، لہذا ہم بار بار آپ کو تاکید کرتے رہتے ہیں. کئی کام کرنے کے ہیں لیکن اس کے کرنے کے شرعی اصولوں کو ہمیشہ سامنے رکھیں تاکہ صحت و تندرستی ہم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کریں، گناہ کر کے تو راستہ اختیار نہ کریں. اس لیے ہم بار بار آپ کو کئی عنوانات پر آپ دیکھیں گے شریعت کے دائرے میں رہ کر، شرعی تقاضے پورے کر کر، دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق، اس طرح کے ہم آپ کو اشارے، اور مطلب اشارے بھی کیا واضح طور پر عرض کرتے رہتے ہیں. کیونکہ پھر جب اس کی ہم ہر چیز کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر ہر چیز کی ڈیٹیل تو ڈیفینیٹلی بنی جاتی ہے. جی آئیے ایک اور رپورٹ دیتے ہیں. عالمی سطح پر ہر 10 میں سے 4 بالغ افراد پیٹ کے امراض کا شکار.
दुनिया में हर साल 5.5 करोड़ अफराद पेट के अमराज की शिकायत के हवाले से डॉक्टर के पास जाते हैं। इनमें से 30 लाख अफराद को अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है, जबकि हर साल 2,70,000 अफराद पेट के कैंसर में मुब्तला होते हैं। उनमें से 1,50,000 पेट के कैंसर से हलाक हो जाते हैं। पेट के मुतादिद अमराज हैं, जिनमें कब्ज, तेजाबियत, अल्सर, असहाल और हैजा, पित्ते के अमराज, जिगर के अमराज, आंतों के अमराज और कैंसर वगैरह शामिल हैं। पेट के अमराज की बुनियादी वजूहात में वक्त पर खाना ना खाना, फास्ट फूड का इस्तेमाल, रेशेदार ग़िज़ा से इज्तिनाब, फल और सब्जियों से दूरी, पानी का कम इस्तेमाल, तेज मिर्च मसालेदार और रोगन खाने, पूरी नींद ना लेना, ज़हनी दबाव और काहली शामिल हैं। फास्ट फूड और फ्रोजन फूड में केमिकल इस्तेमाल होता है जो पेट को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा पैदल ना चलने और वर्जिश ना करने, ज्यादा जागने और टेंशन से पेट के अमराज लाहक होते हैं, जिनसे निजाम हाजमा बर्बाद हो जाता है। पेट के मसाइल अगर मुस्तकिल रहते हों तो मुआलिज से रुजू करना चाहिए। यह मुआलिज से हमारा डॉक्टर है, थोड़ा मुआलिज मुश्किल लफ्ज़ है। अब तो डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर भी मुआलिज नहीं लिखा होता, तो एक मुश्किल वर्ड है। डॉक्टर, तबीब, हकीम, जो आपके इलाज, जिससे आप इलाज कराते हैं, ये और वाज़ेह है जो कुछ अभी बातचीत हुई है, इससे पहले भी हमने इस तरह की आपको रिपोर्ट्स दिखाई हैं, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स आए दिन आ ही रही होती हैं। गोया कि ऐसा लगता है कि इसमें कमी, शायद ऐसा लगता है कि नहीं आ रही। बाहर का खाने का जिस तरह क्रेज़ बढ़ता जा रहा है और क्लिनिक भी बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल भी बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि अब 24 आवर्स के हॉस्पिटल भी बढ़ रहे हैं, और जो इमरजेंसी के जो हॉस्पिटल हैं जिन्होंने अपने इमरजेंसी वार्ड बनाए हुए हैं वो भी मतलब ठीक ठाक अब खुलते चले जा रहे हैं। तो ये सब भी हो ही रहा है। घर में बच्चे बीमार हैं, आप बीमार हैं, मैदे की वजह से बहुत सारे लोग अमराज का शिकार हैं। तो इसके लिए हमने आपके सामने रिपोर्ट रखी है। इसमें हमारे पास डॉक्टर कामरान के भी तासुरात हैं, आइए वो भी सुनते हैं। मेरा नाम डॉक्टर कामरान है। पेट की बीमारियां जो बहुत ज़्यादा कॉमन है ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर ही तकरीबन कॉमन है, और इसमें मुख्तलिफ बीमारियां आती हैं और इसकी वजह तकरीबन एक ही है, कम वेश खाने पीने की वजह से जो बदएहतियातियाँ होती हैं, मेनली ज़्यादातर वही वजूहत बनती हैं। अगर हम पेट की बीमारियों को देखते हैं तो इसको हम मुख्तलिफ बीमारियां हमारी होती हैं। जर्ड की बीमारी है यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, जिसको हम पानी में कड़वा पानी मुंह में आना कहते हैं। सीने में जलन की कैफियत होती है, पेट में तेजाबियत की कैफियत होती है, या पेट में दर्द की कैफियत होती है, या अल्सर की कैफियत होती है। अल्सर की भी दो किस्में होती हैं, ड्यूडेनल अल्सर होता है और पेप्टिक अल्सर होता है। तो इस की वजह से जो है मुख्तलिफ मुश्किलात में मरीज़ जो है पड़ जाता है। फिर इससे आगे अगर हम चल जाते हैं तो आंतों की बीमारियां भी शामिल होती हैं, जिसके अंदर बहुत कॉमनली जो पाई जाती है वो हमारे यहाँ जो है टाइफाइड की बीमारी जो है ना वो होती है। पेट की बीमारी बड़ी कॉमनली हमारे यहाँ बच्चों में और बड़ों में तकरीबन कॉमनली पाई जाती है ये, और इसकी भी वजूहत अगर देख पे जाते हैं तो आपको अनहाइजेनिक कंडीशन और सफाई का जो गैर मेयारी तरीका है उसकी वजह से ये पैदा होती है बेसिकली। तो अगर हम बुनियादी चीज़ों के ऊपर जाते हैं तो 2-3 चीज़ों को अगर हम हाईलाइट करके उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं तो ये बीमारियों पे काफ़ी हद तक हम काबू पा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप खाने पीने में आप एहतियात करें। आप रूटीन लाइफ में हम लोग देखते हैं कि एक ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। फास्ट फूड कल्चर जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है सब दुनिया में फैला हुआ है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ पेट की बीमारियां जन्म ले रही हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये कल्चर जो है बड़ा कॉमनली है कि लेट नाइट खाना है, फास्ट फूड कल्चर है, स्पाइसी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से ये तमाम मामला इसमें पैदा होते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें यही आती हैं कि एक तो अपनी डाइट का ख्याल रखें कि नॉर्मल और मुनासिब डाइट आप लें। तमाम वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, मुनासिब भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने गोश्त का भी इस्तेमाल करना है, सब्जियों का भी इस्तेमाल करना है, दालों का भी इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करना है और पानी का भी प्रॉपरली इस्तेमाल करना है। ये 5-6 चीज़ें हैं जिनको अपने डाइट का हिस्सा बनाना है। अपने शेड्यूल के हिसाब से इसको तरतीब दे के आप नॉर्मली जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डाइट के साथ साथ खाने का टाइम, वक्त की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि अगर दोपहर का खाना आप जो है 4 बजे खा रहे हैं या 5 बजे खा रहे हैं और रात का खाना लेट नाइट में खा रहे हैं, 1 बजे 1:30 बजे खा रहे हैं, तो ये भी आपको मैदे में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। या सुबह का नाश्ता बहुत लोग नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी मैदे में प्रॉब्लम पैदा हो सकती हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस पैटर्न को चेंज करके भी आप आराम से जो है ना इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके अलावा और मुख्तलिफ बीमारियां जैसे हाथों के कैंसर होते हैं, पेट में जो कैंसर पैदा हो जाते हैं,
ان کی بھی کم و بیش اسی قسم کی جو ہے وجوہات بنتی ہیں. تو آپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا شیڈیول، کھانے کا ترتیب دیں، سونے کا ترتیب دیں، ایکسرسائز کو اپنے حصہ بنائیں، زندگی کا، لائف کا حصہ بنائیں. بھلے آپ 12 منٹ واک کر لیں. اس طرح ڈائٹ کے اندر ہلکی غذا کا استعمال کریں. بہت زیادہ ہیوی ڈائٹ جو ہوتی ہیں ان سے اوائڈ کریں. بالخصوص لیٹ نائٹ میں عموماً ٹرینڈ ہے کھانا کھانے کا، اس سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے اور وہاں پہ ہیوی ڈائٹ نہیں لینا چاہیے. تو آپ اس اصول کے تحت اگر اپنی لائف گزاریں گے تو انشاءاللہ ان تمام بیماریوں سے کم و بیش آپ یقیناً جو ہے امید ہے بچ جائیں گے. ڈاکٹر کامران کی اس پوری بریفنگ میں پہلے بھی یہ وضاحتیں کرتے رہے امیل سنت کا، تو اس میں کافی بیان موجود ہے. پیٹ کا قفل مدینہ کتاب ہے، آداب طعام کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنے سے بھی بہت فائدہ ہوگا. وزن کم کرنے کا طریقہ، یہ بھی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے. اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. بہت مشکل اور نفس پر بڑا گرا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ڈاکٹر کامران نے ابھی ایک جو بریفنگ دی اپنی، اس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، غیر معیاری. یہ بہت نوٹس کرنے والی چیز ہے. اگرچہ باہر کے کھانے کے نقصانات ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس میں بھی معیاری یعنی ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. بعض لوگ بالکل اسٹینڈرڈ کا کوئی خیال نہیں رکھتے. صفائی ستھرائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بڑی گندگی کے ساتھ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اور بڑا گندگی والا ماحول ہوتا ہے اور بڑے دھوئیں اور عجیب و غریب مٹی، گرد و غبار، اللہ کی پناہ. یعنی آدمی کو یوں گھبراہٹ ہو جائے، یہ کیسے کھائیں گے؟ یہ وہ کھا جاتے ہیں، لوگ کھا جاتے ہیں، ہاں نا، پرابلم ہی نہیں ہے کوئی. اور اب وہ بھی سامنے نظر آئے تو پرابلم ہے، تھوڑا بہت بن کر آئے گا تو پھر کیا پتا کہ یہ کدھر بنا، کیسے بنا، کیا بنا. لیکن یہ ایسے ہی مشورہ دے رہا ہوں کہ ویسے باہر کے کھانے سے ایوائڈ کرنی چاہیے، بچنا ہی بہتر ہے. اور اگر کبھی کوئی ایسا موقع یا چانس ہے یا کوئی ضرورت ہے اور کھا ہی رہے ہیں آپ، تو ایسے جب کھا ہی رہے ہیں تو پھر معیار کو کمپرومائز نہ کریں. 2 پیسے بچانے کے لیے ہم معیار اور سٹینڈرڈ گرا دیں اور اتنا مطلب کہ چالو قسم کی چیز ہو، تو یہ ایسا نہ ہو جائے. آپ یوں سمجھیے کہ بقرعید ابھی گئی ہے، جنہوں نے 2 پیسے بچانے کے لیے کسی ایسے گوشت اس کو ذبح کرنے والے کو بلایا کہ اس نے کھال کو بھی نہیں چھوڑا، گوشت کو بھی نہیں چھوڑا، کیا کر دیا. تو 2 پیسے تو بچ گئے لیکن چیزیں کتنی خراب ہو گئیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ پیسے، قناعت چاہیے، ہونی چاہیے قناعت، اور فضول خرچی سے بچنا ہے، ڈیفینیٹلی بچنا ہے. کفایت شعاری بھی ہونی ہے، اعتدال بھی ہونا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مہنگا روے ایک بار، سستا روے بار بار. تو یہ چیزیں بھی دیکھ لیں آپ. جو میں نے تو عرض کرنے کی جو کوشش کی، معیار اپنا سوچ سمجھ کر کریں. گندگی اور اس طرح کے میلی کچیلی چیزوں سے تو اور زیادہ خود کو بچانا. اتنے 5 روپے کی چیزیں مل رہی ہوتی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس کی پیکنگ 5 روپے کی کیسے ہو گئی. یہ فیکٹری سے بن کر 5 روپے کی، یہ مارکیٹ میں 5 روپے کی، 4 روپے کی ملتی کیسے ہے؟ مگر مل رہی ہے اور ہمارے بچے کھا رہے ہیں اور پیٹ پکڑ رہے ہیں. ہم ان کو اٹھا رہے ہیں، گاڑی میں بٹھا رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں، 1.5-2 گھنٹہ وہاں بیٹھ رہے ہیں، دوائی دلا رہے ہیں. مجموعی طور پر اگر یہ پورا حساب کتاب کرو تو شاید وہ 5 روپے کا پیکٹ اپنے کو 25-50 روپے کا تو پڑ ہی گیا ہوگا. یہ سمجھانے کے لیے، چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا. اگر یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا، مگر ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ بھی آپ پر چھوڑا. اسی طرح ایک اور ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے، رپورٹ جنک فوڈ کی، آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. باہر کھانے کے شوقین ہوشیار، ماہرین نے بڑے خطرے کی نشاندہی کر دی. ماہرین نے اس بات کا انکشاف کیا ہے جو باہر ہوٹلوں کا کھانا کھاتے ہیں وہ لوگ اپنی صحت کو داؤ پر لگا رہے ہیں. امریکی جریدے کی جانب سے کی گئی تحقیق میں 18 سے 40 سال کے سینکڑوں افراد میں کھانے کے رجحان کو نوٹ کیا گیا، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ ان میں سے 38% افراد ہر ہفتے 12 مرتبہ اپنے گھر سے باہر کھانا کھاتے ہیں. ہوٹلنگ اور جنک فوڈ کے شوقین افراد سے ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ مسلسل باہر کھانا کھانے سے بڑی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. لیکن اس بار ایک نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ باہر کے کھانے سے بانجھ پن اور کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ادارے کا کہنا ہے کہ اس نے باہر کے کھانے اور گھر پر کھانے والے تقریباً 1000 افراد میں علیحدہ تحقیق کی. اس تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ باہر کا کھانا کھانے والوں میں ہمیشہ قائم رہنے والے زہریلے کیمیکل شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ گھر کا بنا ہوا کھانا کھانے والوں میں یہ مقدار بہت کم ہوتی ہے. اس ادارے کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کیمیکل کو PFAS کہا جاتا ہے. یہ کیمیکلز جو جسم میں یا اس ماحول میں پیدا ہونے کے بعد کبھی ختم نہیں ہوتے، بانجھ پن کے خطرے کو بڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ کولیسٹرول
में इजाफा और कुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम को मुतासिर करते हैं। कॉल्स दें।